الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اس عنوان میں جو بطور خاص دیکھنے والی چیز ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام محض کسی فضیلت مآب عظمتوں کا تصور نہیں، بلکہ یہ وہ کردار ہیں جو اسلام کی بقا کا راز ہے، حیات اسلام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے اس پر اعتماد فرماتے ہوئے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو عظمت مآب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور انہی سے وابستہ رہو، یہی ہدایت ہے اور انہی کے دامن سے وابستگی کا نام ہی نجات ہے۔ تاہم یہ جو دو اعتبار قائم کیے گئے، قرآن کو اہل بیت سے جوڑا، اہل بیت کو قرآن سے جوڑا، اور اس حد تک تعلق کی پختگی کو بیان فرمایا کہ قیامت بھی اس تعلق کو نہیں توڑ سکتی، تو اب اس اعتبار سے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں حقیقتوں کا کردار کیا ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی برتری کے لیے اور اسلام کے غلبہ کے لیے ان دونوں حقیقتوں کا کردار کیا ہے۔ ظاہر ہے انسانی معاشرے کے اندر ایک تاریخی شکست و ریخت تو موجود ہے، انسانی ماحول کے اندر آلودگیاں بھی پائی گئی ہیں، اسلامی ماحول کے اندر عدم استحکام، تشدد، جارحیت، یہ سارا تسلسل ایک تاریخی حقیقت ہے۔ خاص کر عرب کی سرزمین کا جو معاملہ ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے تشریف لانے سے پہلے جو کلچر تھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی اکرم الذی، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس اعتبار سے قرآن کریم نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی گئی، اس نزول وحی کے وقت جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا کہ پڑھو اور پڑھاؤ، اور اس پڑھنے اور پڑھانے کی جو حکمت بیان فرمائی اللہ وحدہ لا شریک نے کہ جب بھی تم کوئی عظمت مآب کا کام کرنا چاہو، زندگی کے کسی تصور کو کسی حرمت کی طرف لے جانا چاہو، تو پھر قرآن پڑھو۔
اور اپنے رب کے نام کی برکت سے آگے بڑھو، وہ ہے جس نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا ایک جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب جو ہے بڑا باعزت ہے۔ اور الذی علم بالقلم، وہ ذات ہے جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ شعور دیا، وہ سکھایا جو خود یہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک مقدمہ ہے نزول قرآن کے لیے، اور اس مقدمے کی جو نوعیت بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اور انسان کی طبع کے اندر، اس پیکر خاکی کے اندر، اس پیکر محسوس کے اندر طبعاً تو اندھیرا ہے۔ یہ چاروں عناصر جب ملتے ہیں تو ایک اندھیری سی شکل بن جاتی ہے۔ مثلا انسان کے پشت کے سامنے آنکھ رکھ کر دیکھا جائے تو اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، سامنے سے دیکھا جائے تو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب اس اعتبار سے یہ اس پیکر خاکی کے اندر جو اندھیرا تھا اس کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے وہ اپنا نور نازل فرمایا۔ اور یہ آیات قرآن تعلیم تو ہے ہی صحیح، لیکن ان کی آغوش میں چھپا ہوا وہ نور حسن ذات حق ہے جس نے انسان کے اندر کے اندھیروں کو دور کر دیا ہے، اور اس کو وہ شعور دیا ہے کہ ساری کائنات تسخیر کیے ہوئے ہے۔ خاص کر آج کے ماحول میں تو انسان کے شعور کی اتنی بلندی ہے کہ یہ ہواؤں اور فضاؤں کو اور ماحول کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں سے بھی آشنا ہو رہا ہے، آسمان کی خلاؤں کے اندر خزائن کو تک رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ شعور ہے جو قدرت نے حضرت انسان کو یہ ودیعت فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ہے جس وقت تم پر وہ رحمت فرماتا ہے، اس کے رحمت فرمانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، اور ان کا ایک خاص مقصد ہے لیخرجکم، تاکہ تمہیں وہ نکالے کس سے؟ من الظلمات الی النور، یہ ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ کیونکہ جب تک اس کے پیکر خاکی میں وہ نور کی رعنائیاں نہیں ہوں گی تو اسے اپنا آپ کا پتہ نہیں چلے گا، کائنات کی حقیقت کا کیسے اس کو انداز ہو سکے۔ اور یوں کہ حضرت انسان حسن کائنات ہے، جتنی بھی رنگینیاں کائنات میں ہیں، حضرت انسان نہ ہو تو ان رنگینیوں کا ادراک کر کے وہ حسین تصورات کیسے قائم کر سکے کوئی؟ تو حضرت انسان کے اندر وہ ملکات پیدا کر دیے گئے۔ اور حضرت انسان کو ابتدا سے ہی دیکھو، اس کا ایک پس منظر بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا تو خلق الانسان من طین من صلصال من حمأ مسنون، یہ سیاہ مٹی اور سادہ مٹی، پھر اس کو پروسیس کیا گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان اول کی عظمت میں یہ ساری بنائی گئیں۔ تو پھر جس وقت انسان اپنی شکل و صورت میں وجود میں منظر عام پر آیا ادھر حضور عظمت الہی میں، تو اس وقت جو کہ اندھیرا تھا، مٹی تھی، گنا ہوا ہے، گارا تھا، ایک خاص شکل دے دی۔ پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، یعنی وہ نور اس کے اندر اتارا، جس نور کی عظمت اور برکت سے اس کے اندر کے اندھیرے ختم ہو گئے، اس کو شعور آ گیا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ اس نور کی برکت سے شعور کی اس بلندی پر جا پہنچا، عقل اور فہم اور علم اور بصیرت کی اس عظمت پر جب جا پہنچا،
فقعوا لہ ساجدین، کہ فرشتے بھی اس کے لیے سجدہ کناں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاک کی مشت کو حمد بے حد مر خدائے خاک پاکرا، حمد بے حد مر خدائے پاکرا، آنکھ ایماں داد مشت خاکرا۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں اس ذات کی حمد ہے جس نے ایک مشت خاک کو نور سے منور کر دیا ہے۔ آنکھ ایماں داد مشت خاکرا، وہ اس نور کو ایمان کے پیمانے میں بیان کرتے ہیں کہ اور ایمان بھی وہی شعور ہے اور عظمت کی وہ انتہا ہے، یقین کا وہ تقدس ہے کہ جس سے انسان اپنی انسانیت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میری اصل مشت خاک ہے یا نطفہ امشاج ہے، تو پھر کہتا ہے کہ جس ذات نے مجھے اس تربیت سے، اس ترتیب سے، اس تدریج سے اٹھان دی ہے، اور میرے لیے وہ فضا، وہ ہوا، وہ خوراک اور وہ ماحول مہیا کیا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں کا ماحول میرے لیے جو موزوں بنایا ہے، ہوا تک نہیں لگنے دیا اس قطرہ آب کو تاکہ سوکھ نہ جائے، تو پھر انسان اس شعوری عظمت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے لیے، جس نے یہ اتنی بڑی کاراگری کی ہے، اتنی بڑی صنعت گری کی ہے، تو پھر اس کے دل دماغ کے اندر جو وہ نور بصیرت ہے وہ اسے آمادہ کرتا ہے کہ جس ذات نے اتنا بھرم رکھا ہے اس مشت خاک کا، وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا کر سجدہ کر کے کہا جائے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حالت رکوع میں کہا جائے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ حالت قیام میں کہا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ وہ احوال ہے جو اس مشت خاک کے اندر جن عظمتوں سے اللہ نے اس کو ایک نور عطا کیا ہے، جس سے وہ اس اعتبار سے، اور پھر اس بات پر اور بھی کچھ حقائق ہیں قرآن پاک کے اندر۔ مثلا تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ کیا فلاں کیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا ذوالجلال کو نہ مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے جناب والا کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ بدیع السماوات والارض، ساری کائنات کی عظمتیں، سارے تصورات جو ہم بناتے ہیں وہ نقشے اور مٹیریل کے تصور میں اور اس کی مدد اور معاونت سے، تو اللہ نے بغیر مٹیریل کے، بغیر نقشے کے اتنے حسین کائنات بنا دی کہ کائنات کی کوئی فکر انگلی نہیں اٹھا سکتی کہ یہاں سے یہ ٹیڑھا پن ہے، یہاں سے یہ ہے، یہاں سے یہ غیر موضوع ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس خالق کی کائنات نے اس وقت اس ارادے کا اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، جو میرا نائب بن کر میری زمین کے اندر میرے نظام کے فروغ کے لیے کردار دے اور سیرت دے اور اس کی تشکیل کے لیے محنت کرے۔ اب اس اعتبار سے ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، اپنے ارادے کی تکمیل فرمائی، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے؟ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، بڑے عظمت و جلال کے لہجے میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین کرام، اللہ نے اپنی حکمت کے فیصلے کے مطابق اس کی تکمیل کی طرف جو ہے نا اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اور اس کی تکمیل کے لیے عملاً اقدامات کیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ایک مٹی کا ایک پتلا تھا یا مٹی کی ایک شکل تھی خاص حیات قضائیہ کے مطابق، تو اس وقت فرمایا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے نور سے منور فرمایا، یعنی قلب و روح کے اندر وہ روشنی عطا فرمائی، وہ علم، وہ بصیرت اور وہ نظر اور وہ کمال عطا فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا،
امر الہی سے امر الہی سے ہر چیز کائنات کی جتنی بھی حقیقتیں تھیں ان حقیقتوں کے اسماء اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو القاء فرما دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہی حقیقتوں کو پیش کیا حضرات ملائکہ کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو حقیقتیں تم دیکھتے ہو بتاؤ مجھے ان کے نام کیا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، میرے ارادے کے سامنے جو تم نے اظہار خیال کیا تھا اس میں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ اسماء کیا ہیں، ان کنتم صادقین۔ فلما انبأہم، جب فرشتے دم بخود ہو گئے، نہ بتا پائے، اپنی علمی حرمتوں کے باوجود نہ بتا پائے، جو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ساری کائنات کا جائزہ لے کر اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اتنی لطافت ہے ان کے وجودوں کے اندر اور ان کے سارے قوتوں کے اندر، اتنی حرارت ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو ایک گردش میں ہی جانچ لیتے ہیں، وہ دم بخود ہو گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے آدم، اے میرے خلیفہ، اے میرے محبوب اور مصطفیٰ، بتاؤ ان کو جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اس وقت فلما انبأہم باسمائہم، فلما انبأہم، جس وقت ان کو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے بیان کردہ، اللہ کے عطا کردہ اور اللہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا علم ان کے سامنے جس وقت ظاہر فرمایا تو اللہ اکبر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جب فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ تم بتاؤ تو وہ دم بخود ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا اب ان کو بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو فرشتے دم بخود ہو کر کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، جتنا اکیلے آدم جانتے ہیں ہم تمام ملائکہ اتنا نہیں جانتے، بس تیری پاک ذات ہے، ہم نے جو جسارت کی تھی ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو جانتا ہے۔ اب جو کائنات ہے، جہاں جہاں کائنات کے فرشتوں کا مطالعہ ہے، کائنات کا کوئی ایسا کونا ہے کہ جہاں فرشتے نہ ہوں، اور وہاں اپنے مدار کے اندر جو ان کے پاس جو بھی مدرکات میں اور حقائق موجود ہیں ان کا علم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمام کائنات کے فرشتے، عالم والا کے فرشتے، عالم شہادت کے فرشتے، جتنی بھی کائناتیں ہیں خدا ذوالجلال کی، جہاں جہاں فرشتوں کے تصرفات موجود ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ممکن ہے، فرشتوں کا ماحول موجود ہے، تو تمام فرشتے دم بخود ہو کر کہتے ہیں لا علم لنا، جو آدم جانتے ہیں ہم اتنا نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ اکبر، اے آدم بتاؤ ان کو وہ اسماء، فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتایا یہ نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ اکبر۔ جناب آدم علیہ السلام نے جس وقت ان کے سامنے وہ حقائق پیش کیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں بولو تمہارے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے جو آدم جانتے ہیں کیا تم بھی جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں غیب جانتا ہوں، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرشتوں میں اس حقیقت کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے من میں چھپے ہوئے راز ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کیا شان ہے وحدہ لا شریک کی کہ فرشتوں کے لطیف احساسوں میں بھی جو حقیقت موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ تو
تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم میں چونکہ علم کی عظمت میں افضل ہیں، لہذا اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آدم علیہ السلام کی عظمت تم میں علم کی وجہ سے منفرد ہے، لہذا تم ان کو سجدہ کرو۔ اگر تم مشتق خاک کو سجدہ کرانا تھا تو پھر اس سارے معاملے سے پہلے کرا دی جاتا، تو سجدہ مشتق خاک کو نہیں ہوا۔ سجدہ در اصل مشتق خاک کے اندر وہ جو اللہ نے نور عطا فرمایا تھا علم اور معرفت کا، اس کے سامنے سجدہ، فرشتے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ مگر ابلیس یہ سمجھتا رہا کہ میں زیادہ ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میرے اندر زیادہ لطافت ہے، حرارت ہے وغیرہ، تو لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ تو پھر جس وقت آدم علیہ السلام کی اس علمی بصیرت اور صلاحیت کو یہ عزازیل نے، ابلیس نے قبول نہیں کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک کی جلالت جو ہے وہ غضب میں آ گئی، کہا فخرج انک رجیم، دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ تو انہیں تکریم آدم کو احترام نہیں دیا، لہذا تو مردود ہے۔ جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کو محبوب بنا لیا گیا، مطلوب بنا لیا گیا، اور ان کو قبول کر لیا گیا اس عظمت میں، ملکوتی کائنات کی رعنائیوں میں ان کو وہ صلاحیت، رہنے کی صلاحیتیں دے دی گئیں، عنایتی کا کر دی گئی۔ لیکن ابلیس جو ہے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، پھینک دیا گیا، اور اس ماحول مقدس سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ممتاز ہوئے اس نور عظیم کی برکت سے جو اللہ نے ان کے اندر ودیعت فرمایا تھا، جس سے ان کے اندر کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو بھی عطا ہوا اس کی یہ شان ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کس کو عطا ہوا ہے؟ یہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا ہوا ہے۔ اور قرآن جیسی کتاب اور تو کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ قرآن تو مصدق لما معکم کا ٹائٹل رکھتا ہے کہ تمام کتابوں کی حرمتوں کی تصدیق کرنے والا۔ اس کا اتنا بڑا علمی حجم ہے، اور اتنی بڑی وسعت ہے، اور اتنی بڑی برکت ہے، اور اس کے دامن میں اتنی بڑی رحمت ہے کہ جس کے لیے اعداد و شمار کے ہندسے خاموش ہیں۔ تو بھائی یہ قرآن کس کو دیا گیا ہے؟ نزلہ علی قلبک۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب و روح پر اس قرآن کا نزول ہوا، یہ نور آیا آپ کے پیکر عصمت کے اندر، تو اس وقت بتائیے آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا ہوگا، کتنا عظیم الشان ہو گیا ہوگا، کتنا صاحب عظمت ہو گیا ہوگا اس وقت آپ کا وجود اقدس جو ہے اور آپ کی عظمتیں جو ہے۔ تو آدم اگر اسماء کا علم رکھنے پر فوقیت رکھتے ہیں اور مسجود ملائکہ بن گئے تکریم کی عظمت میں، تو جو سارے حقیقتوں کو ہتھیلی پر دیکھتا ہے، جس طرح آگے اسے نظر آتا ہے اسے پیچھے بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، یہ نکرہ تحت نفیہ مفید عموم ہوتا ہے، کوئی فرد غیب ایسا نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے۔ تو گویا سارے غیب کے خزانوں کو بھی، حکمتوں کو بھی، اور عظمتوں کو بھی، علوم کو بھی اللہ نے سمیٹا قرآن میں رکھ دیا۔ عالم شہادت کے تمام حقائق کی عظمتوں کو بھی سمیٹا قرآن میں رکھ دیا۔ نزلہ علی قلبک، اور قرآن کو سمیٹ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس میں رکھ دیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے بتائیے کہ اس وقت اتنی بڑی روشنی جس کے دامن میں ہو، اتنی بڑی کلام، اتنا بڑا علم، اتنی بڑی وسعت جس کے دامن میں ہو، تو بتائیے وہ کتنی بلند و بالا ذات ہو گئی ہے، وہ کتنا مقام والا شخص ہو گیا ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے۔ آدم تو پھر اسماء سے متعلق جانتے تھے، لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسماء نہیں بلکہ اسماء کے حقائق سے بھی آگے ان کی نظر چلی گئی۔ تو بولیے اس حوالے سے پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ تو کمال ہے، اتنی بڑی حکمتیں، اتنی بڑی علم کی عظمتیں، اتنی بڑی
شعور اور حکمت کا ایک نور کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اتنی بڑی عظمتوں کو اٹھا کر اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اہل بیت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب مجھے بتایا جائے جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے، اب ہم ان کے مقام کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں جا کر ان کے مقام کا اختتام کریں. تو لہذا یہ ہم نے جو مذہبی جیسے حجروں میں بیٹھ کر لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت ہے. ہمیں قرآن کریم کی روشنی کی عظمت پر اسی طرح یقین کرنا چاہیے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. تو ناظرین کرام، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ان کا مقام کیا ہوگا جن کو قرآن سے جوڑ دیا گیا ہے اور قرآن کو ان سے جوڑ دیا گیا ہے. اور پھر تمام صحابہ سے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اہل بیت کو سکھایا نہ کرو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ تم سے اعلم ہے. یہ وہ ڈگری ہے جس سے اوپر علم کا تصور ہی رک جاتا ہے. اعلم ہے. اس بزم انسانیت کے اندر، بزم کائنات کے اندر اعلم سے اوپر کوئی عالم نہیں ہے اور عالم جیسا بھی عالم کوئی نہیں ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کو وہ علم عطا ہوا، وہ عرفان عطا ہوا، وہ حقیقتیں عطا ہوئیں اور وہ مسلمات عطا ہوئے، وہ کرامتیں عطا ہوئیں، وہ عظمتیں عطا ہوئیں، وہ شرافتیں عطا ہوئیں، وہ حرمتیں عطا ہوئیں کہ اللہ کی حجت قرار پائے، اللہ کی حرمت قرار پائے. اور قرآن کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور امت کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جڑو گے تو ہدایت ہوگی. میں ضامن ہوں کہ تم گمراہ نہیں بنو گے، میں ضامن ہوں کہ انہی کے ساتھ وابستگی ہی نجات کی ضمانت ہے. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا تشخص ہے جس کے لیے یہ ٹائٹل ہو کہ الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین، العلی مع القرآن والعلی مع القرآن والقرآن مع العلی. اس تشخص کا ٹائٹل اگر ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کہیں ہے تو وہ سامنے لایا جائے. ہاں، جو لوگ ان سے وابستہ رہے، قرون اولیٰ کے اندر پوری امت وابستہ رہی. اگر کوئی اکا دکا الگ رہا ہے تو اس کو اسلامی تشخص سے الگ کر دیا گیا ہے، بلکہ ان سے محبت کو اجر رسالت کہا گیا ہے. اور یہ حکمت تھی کہ قرآن کریم نے جس وقت اعتصام کا حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، جب تک رسی کو مضبوط پکڑے رہو گے تو تم فرقہ نہیں ہو سکتے، رسی چھوٹے گی تو تم فرقہ ہو جاؤ گے. تو رسی یعنی قرآن جیسی کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات ہی اعتصام ہے، وہی رسی ہے. تو جب تک امت ان سے وابستہ رہی، امت رہی ہے. جب ان سے وابستگی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تو پھر امت تفرقے میں تبدیل ہو گئی اور اب امت نہیں رہی. ہم ٹائٹل تو رکھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، او بھائی امت کا وجود نظر بھی آتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا. وہ امت جس کا ٹائٹل قرآن دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب اس ٹائٹل کے حجم میں امت کا وجود جو ہے وہ اگر نظر آتا ہے تو مجھے کوئی صاحب دکھا دے. اور امت کا ٹائٹل صرف گروہ کے تصور میں نہیں ہے، ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ. مومن تو صرف وہی ہے جس میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کیا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اللہ کی ذات کی بنیاد پر کتنے نفوس ایسے پائے جاتے ہیں پرسنٹیج کے تصور میں جن کے اندر وہ اللہ کی دی ہوئی اخوت کا نور موجود ہے. آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اخوت کہاں رہی؟ رہا امت کا معاملہ، ایک طبقہ اہل علم دوسرے مکتبہ اہل علم
سے اتنی منافرت رکھتا ہے، اتنا عناد اور تعصب رکھتا ہے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا بھی فتویٰ اس کے لیے کفر ہے، اس کو وہ کافر سمجھتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس حقیقت سے روگردانی کی ہے جس حقیقت کی نشاندہی رسالت نے فرمائی ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین کی ہے، اور اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، جو بار بار ارشاد فرمایا ہے، کیوں اتنے حساس انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ یہی بات تھی کہ امت کی ساری بھلائیاں ان کے ساتھ وابستگی کے اندر ہیں، اور امت نے ان کو فریق بنا ڈالا۔ بھئی جہاں ہم نے آپس میں جو ہم ایک دوسرے کے فریق بنے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں وحدت ملنی تھی، ہم نے مرکز وحدت کو ہی فریق بنا ڈالا ہے، تو پھر ہمیں وحدت کیسے نصیب ہو؟ یہ ترازو، یہ تراش خراش، یہ ذہنی زاویے، یہ حجرسات تصورات کے پیچھے ہم پڑ گئے، اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے، ایک دوسرے کو کاٹنا اور قتل کرنا اور مارنا ہم نے ثواب سمجھا۔ بتائیے یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کے دامن میں تو امن ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، اور حقوق کا تحفظ ہے، اور انسانیت کی بقا کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اور انسانیت کی عظمت کے لیے ایک راہ ہے، صراط ہے۔ تو امت کیسے خیر کی طرف آئے؟ امت کیسے خیر امت بنے؟ کہ جب ہم نے ملک عزوز کو ہم نے پذیرائی دینا شروع کر دی کہ بڑا نظام ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے، بڑے فلاں، کیا جانتے نہیں اگر قبرص کی فتوحات ہر ایک کے سامنے ہے تو اس کی فتوحات کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے وہ 23 سالہ نبوی جد و جہد ہے، پھر 30 سالہ اصحاب رسول اللہ علیہم رضوان کا وہ روبدار اور پرجلال وہ جذبہ ہے۔ میں دانشور اہل علم سے کہتا ہوں، غیر متعصب اہل علم سے کہتا ہوں کہ ملک عزوز کا سسٹم جو ہے یہ اسلام میں کہاں جائز ہے؟ یہ اسلام کی کس تعلیم کا حصہ ہے؟ ٹھیک، یعنی اسلام کے مزاج کے اعتبار سے یہ کون سا سسٹم ہے ملک عزوز؟ لیکن افسوس کہ رسول جس کو ملک عزوز کہہ رہے ہیں، ہم اس ملک یعنی رسالت پر عدم اعتماد کر کے ہم اس کے لیے بڑی بڑی تعبیرات پیش کرتے ہیں۔ تو ملک عزوز کی پذیرائی کرنا یہ رسالت پر عدم اعتماد ہے۔ میں باشعور صاحبان بصیرت اہل علم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرف آؤ کہ جس کو رسول جس نظام کو ملک عزوز کہیں اس کو ملک عزوز ہی یقین کیا جائے۔ اگر اسلام کا نظام بادشاہت ہوتا، ملوکیت ہوتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملوکیت کے لیے بڑی موضوع شخصیت تھی، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات امام حسن علیہ السلام۔ اگر کوئی عہدہ ہوتا ملوکیت کا اسلام کے ماحول میں، اسلام کے لیگل سٹرکچر کے اندر، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، سوشل سسٹم کے اندر کوئی عہدہ ہوتا ملوکیت کا، تو اس کی کہیں نہ کہیں تو نشاندہی کی جاتی، رسالت ماہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے، یا اور کوئی مقتدر صحابی کر دیتا جنہوں نے اس نظام کی بحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو یا پھر اسلام کے فطری نظام کو، الہی نظام کو اگر ہم حق سمجھتے ہیں تو پھر ملوکیت کی پذیرائی کرنا چھوڑ دیں۔ ملوکیت ہے بھائی، اگر یہ ملوکیت ایک نظام ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کیوں فتح کرتے؟ یہ قادسیہ کیوں فتح ہوتا؟ یہ ساری فتوحات کیوں کی گئی ہیں؟ وہاں ایک نظام چل رہا تھا، ایک سسٹم چل رہا تھا، اگرچہ ان کے پاس کلمہ نہیں تھا، سسٹم تو تھا ہی نا۔ وہ کلمہ صرف زبانی تکلم نہیں ہے، اس کے دامن میں ایک نظام ہے پورا، انسانی معاشرت اور انسانیت کی بقا کے لیے
اس کلمے کی حرمت میں، اس کے ٹائٹل کے اندر ایک نظام ہے کائنات کا، اور کائناتی نظام ہے قیامت تک کے لیے۔ تو بھائی ہم نظام کو نظام کے سٹیٹس پر نہیں دیکھتے، ہم نظام بھی مذہب کے دھارے پر پرکھتے ہیں، اور شریعت بھی مذہب کے دھارے پر پرکھتے ہیں۔ جیسے میرا مذہب ہے اس طرح ساری شریعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو میری ذہنی تراش خراش ہے، جو حجرہ ساز ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ شریعت ہے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت ہے اس پر دھیان ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سرگرمیاں نبوت کی نظر میں قابل قبول ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قاتلان عمار بن یاسر کو باغی، دائی الی النار اور قاتل نہ کہتے۔ قرآن کے ساتھ کیوں وابستہ کیا کہ قرآن حقائق ہے، بلکہ حقیقت الحقائق ہے، اور یہ ساری حقیقت الحقائق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور نشاندہی کر دی ہے کہ ہدایت بھی انہی کے دامن میں ہے، نجات بھی انہی کے دامن میں ہے۔ علم جس نے سیکھنا ہو تو وہ بھی انہی کے دربار پر آئے۔ کیوں کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس ارشاد فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ نبوی بصیرت ہر چیز کی جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کرتی ہے، یہ خیال آرائی یا جذباتی فیصلے نبی نہیں کیا کرتے، کیونکہ ان کے پیکر عصمت کے اندر جو ہے وہ اللہ کی وحی کا نور ہوتا ہے۔ یہ تو عام مومن کی بابت سرکار نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو رسول کا کلمے پڑھنے والا اس انداز کی نظر رکھتا ہے کہ ہر فطرت کے احساس سے نظر گھوم جایا کرتی ہے، اور اس کا سارا تانا بانا وہ یہ نظر جانچ لیتی ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھنے والے کی شان ہے، صاحب کلمہ کا کیا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ قرآن کریم کے ساتھ کیوں وابستہ کیا کہ قرآن کریم نے امت کا جو ٹائٹل دیا ہے خیر امت کا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ امر معروف کرتے ہیں، امر بالمعروف کا یعنی معروف کام نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اور نیکی کیا حکم دینا اور بدی سے روکنے کے لیے اتھارٹی اسی کے لیے ہے جو خود نیکوکار ہو، جو خود ایسا ویسا ہو۔ اس کو تو مجاز ہی نہیں شریعت نے قرار دیا کہ تو شریعت میں مجاز ہو کر جناب والا یہ نیکی کا حکم کرے۔ اس واسطے دوستان محترم ہمیں قرآن کریم کے ان حقائق پر یقین کرنا ہوگا جو ان کے سینے میں ہیں، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل اعتماد کرنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا۔ جب قرآن کو رسول نے جوڑ دیا اہل بیت کے ساتھ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو الگ کریں، اور ان کو الگ کرنے سے ہم خود ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امت کی اصل تشکیل کا تصور قرآن دیتا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت ہی امت کو امت بنا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں کوئی تعلیم، کوئی فکر امت کو امت نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرمت بھرے مہینے کے اندر یہ جو قرآن پاک کا جو ہم فہم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔